اس کیا ہے کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایک حکم موجود ہے، اور بلکہ گورنمنٹ نے آ کر کے یہ لکھ کے لائے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ کو ہم نے یہ متعین کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جلسوں کی اجازت نامے کے لیے جگہ کے لیے تصور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جی وہ سینسیٹیو پلیس ہے اس لیے ہم وہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی اور پلیس اسلام کے اندر دے دیں۔ پھر جو ترنول کی جگہ ہمیں لا کر دی، ہمارا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ایک تو وہ اوپن پلیس بہت چھوٹی ہے، دوسری دفعہ ابھی ہمیں بھی کہا ہے جس طرح پشتون کو اجازت دی تھی کہ ایک روڈ بلاک بند کر دی تھی، دوسری روڈ سے ڈیول وے کر دیا تھا۔ اب یا تو ہمیں لکھ کے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس جلسے کو اکٹھے کر کے آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگ نے آنے ہیں، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہے، پھر وہ پرائیویٹ پلیس ہے۔ انہوں نے جو پچھلی دفعہ ریزن لکھی تھی یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا، یہ لکھا تھا کہ جناب وہ پرائیویٹ پلیس ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہے، اور یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے فار جلسہ۔ میں نے کہا اس وقت سوٹیبل نہیں تھی جس پہ آپ نے کینسل کیا۔ آج ڈی سی صاحب کے نے جو پہلے پرمیشن دی تھی، جو چیف پرمیشن ودرا کر لی، تو آج وہ جگہ کیسے سوٹیبل ہوگی؟ انہوں نے پھر اس پہ ڈائریکشن دی ہیں کہ اس پہ آپ اپنی جگہ متعین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے واپس لے آئیں، اور اگلے فرائیڈے کو فکس ہوگی یہ۔ اب یہ 2 دن میں ڈیسیجن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی شعیب شاہین صاحب آپ لوگوں کو الاؤ کیا گیا، اجازت دی گئی، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب رات کو این او سی منسوخ کیا گیا تو اب کی بار کیا گارنٹی، کیا شورٹی ہوگی کہ منسوخ نہیں کیا جائے گا؟ یہی بات میں نے کی، یہی بات کورٹ نے کہا کہ جی سارے رسپونڈنٹ ہیں، اس لیے ہم نے سب کو رسپونڈنٹ بنایا، سیکٹری انٹیریئر کو، آئی جی کو، چیف کمشنر کو، ڈی سی کو، اور نیچے جو ہیرارکی ہے۔ ہم نے ان کو کہا جی یہ اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں لا آفیسر سمیت کہ ہم اب اس کو ودرا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے میں نے بھی ریکویسٹ کی اور کورٹ نے بھی کہا کہ اس لیے میں جب تک جلسہ ہو نہیں جائے گا یہ کنٹمپٹ پینڈنگ رہے گی اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کنٹینیو رہیں گی، تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ آخری رات یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم نے ایک بات آپ کو واضح کر دیں، اب ہم نے چونکہ کورٹ کا راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک دفعہ کورٹ کے ذریعے سے آئیں گے۔ اب ہمیں ایک دفعہ اجازت نامہ مل گیا یا جو ایگری ڈیٹ ہو گئی، اب یہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت نامہ منسوخ کریں یا نہ کریں، جو ہماری متعین تاریخ ہوگی۔ ہماری ابھی کلیم ہے 13 اگست کا، ہماری جو متعین تاریخ ہوگی اس دن ہم نے ہر حال میں جلسہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے یا کوئی بھی حالات ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ لاہور کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں جن کے خلاف دھرنے وغیرہ بھی اگر دیے ہیں تو وہ پرچے واپس ہو جاتے۔ اس کا طریقہ کار ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پنجاب کے اندر ریڈ زون ایکٹ بن چکا ہے۔ ایک قانون بنایا جائے، ایک قانون بنایا جائے اس طرز کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ ریاست ہو ماں کے جیسی، اور یہ بھی عدالت کے بڑے واضح سوال تھے کہ آج کوئی سیاسی حکومت ہے، کل کوئی سیاسی حکومت ہے، تو کوئی بھی سیاسی حکومت سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس پر اب بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اب علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ دوسرا بہت یہاں ایشو ہے، اور وہ معاملہ ہے، پہلے میں ذکر کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین، لوکل قوانین اور ہمارے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق نہیں ہیں۔ اس میں لاسٹ تاریخ پہ 25 تاریخ کو اعتراض لگا تھا، اعتراض دور ہو کے آج نوٹس ہوا تھا، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے باقاعدہ رپورٹ بھی مانگی گئی تھی۔ آرڈر کل ملا تھا، کل واٹس ایپ کے ذریعے میں نے بتایا کہ سب کو میں نے بھیج دیا ہے، میں نے باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے، آئی جی پریزن کو بھی لکھا ہے، اور رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ اور سب سے اہم بات جو آج عدالت کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ وہاں اجازت ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی، عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ تو بڑی بات ہے، نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی، اور یہ قانون اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر کی بات کر رہا ہوں میں، نیلسن منڈیلا رولز کی بات کر رہا ہوں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات کر رہا ہوں، کائرو ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں، اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے حوالے سے اس پہ اٹارنی جنرل کو کورٹس کال پہ آ کر بلایا ہے، اور 6 اگست کے لیے آرڈر رپیٹ کیا ہے، اور باقاعدہ سمن وغیرہ اگر جمع کروانی ہے تو انشاءاللہ جمع کروا دیے جائیں گے۔ آخری معاملہ جو ہے وہ ہے نیب ترمیمی آرڈیننس کا۔ آپ کو پتہ ہے سیکشن 24 کے اندر نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ پارلیمان نے ریمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ 14 دن کا کیا تھا، اور وہ قانون چیلنج تھا، ایک اعتراض تھا کہ یہ والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، وہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں ہے،
اس آرڈیننس کا مقصد صرف عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، اور اب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو 15 دن کا 25 دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے، 7 دن کا پہلے، 8 دن کا بعد میں، اور 10 دن کا اب آگے، تو 25 دن کا ریمانڈ، 14 دن کی ریمانڈ کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس پہ عمل درآمد روکا جائے. اس پہ ججمنٹ ڈاکٹر مبشر حسن کی، اس پہ اعتزاز حسن کے کیس کا حوالہ ذکر آیا ہے. ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی بتائی ہے کہ جعلی اور جھوٹے کیسز اگر کرتے ہیں نا، کیسز بنانے کے اوپر سیکشن 36 کے تحت افسران کو انڈیمنی ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جعلی ہے تو سزا 5 سال تھی. اس آرڈیننس کے ذریعے سزا وہ کر دی گئی ہے 2 سال. اس پہ عدالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہ سزا 2 سال کیوں کر دی گئی. میں نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور پارلیمان نے بیٹھ کر یہ طے کیا، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور وفاقی حکومت نے اگر کوئی آرڈیننس پاس کرنا تھا کیا اپروول دی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب یہ آرڈیننس پاس کرنے سے پہلے بطور صدر چلے گئے تھے، آپ کے سامنے بات ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے یہ آرڈیننس پاس کی ہے. اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، اور یہ اسی طرز کے اوپر آپ کو پتا ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس بھی آیا تھا، وہ کورٹ میں آیا، میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں ساری آ چکی ہیں. یہ لمبا معاملہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، اور چھٹیوں میں لگانے کی بات بھی یہی ہے کہ 27 مئی کو آیا تھا، تو 27 اگست تک یہ ترمیمی آرڈیننس ختم ہو جانا ہے، اور صرف عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے. اس لیے اس معاملے کو جلدی کہا جائے، ان کو ہدایت کی جائے وفاقی حکومت کو کہ 6 تاریخ کو تیاری کے ساتھ آئیں، تاکہ یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکے، اور نیب ترمیمی آرڈیننس جس کے ذریعے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اپنے منطقی انجام تو پہنچے. تھینک یو. سروسز ہسپتال جنرل ہسپتال لاہور میں ڈوب چکے ہیں. نہ شعیب آیا ہے اور نہ شعیب کی میڈم. سر کیا کہیں گے؟ مریم نواز اس دن کہہ رہی تھی کال پہ کہ کہیں پہ پانی کھڑا ہو تو مجھے بتائیں، لیکن یہاں پہ تو ایمرجنسی ڈوب گئی، ہر چیز ڈوب گئی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات ہے کہ یہ صرف ڈرامے باز اور ٹک ٹاکرز ہیں، یہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. ان لوگوں نے صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقی نمائندے اور حقیقی حق حکمرانی عوام کا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے، اور عمران خان آئے گا تو ان مسائل کا حل ہوگا. سر یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب نے جو ہے نا ڈائریکٹ فوج کو کہا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا خان صاحب کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں، نہ ڈیل تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. ہم اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. عمران خان اس ملک کا، عوام کا حقیقی نمائندہ ہے. آج جتنی نفرتیں عوام اور فوج کے درمیان بڑھ رہی ہیں، جو آج صورتحال ہے اس ملک میں، اکنامک ابتری کی بدترین صورتحال درپیش ہے. 25 کروڑ عوام میں سے آدھی آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. اس ملک کے حقیقی نمائندے کے طور پر ایک پازیٹیو رسپانس اور پازیٹیو میسیج دیا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ سدھر جائیں. آپ کو ایک میسیج ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں، ملک میں جمہوریت کو تماشا نہ بنائیں، ملک میں نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. اگر یہ ایک پازیٹیو میسیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 فریق ہیں، ایک عوام ہے اور ان کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں، جس میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ کٹپتلی حکمران ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ان ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ایک آواز اٹھائی. بہت شکریہ سر.